بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں، اور باپ کی اور اولاد کی. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا ہم نے اسے زبان اور دو ہونٹ نہیں دی اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے؟ فلاقتحم العقبہ. پھر وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. وما ادراک ما العقبہ. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. وہ گردن کا چھڑا دینا ہے یا بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا ہے کسی یتیم رشتہ دار کو یا ایسے مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. پھر وہ ان لوگوں میں بھی نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کرتے رہے. یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں، یہی لوگ نصیبے والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یہ نحوست والے لوگ ہیں، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. اللہ. ہماری الحمدللہ سورہ بلد کی تفسیر جاری تھی. اس کا جو بنیادی ٹاپک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور اس کی تفسیر پیش آئی پچھلی مجلس میں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اور اس پر ہمیں دو باتیں تو ہم نے جانی تھی. پہلی بات یہ کہ انسان کی زندگی کا جو شیڈیول وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو وہ مشقت اور طبیعت کے خلاف باتوں سے خالی نہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شیڈیول انسان نے نہیں بنایا. جب یہ انسان نے نہیں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ترتیب کسی اور نے بنائی. تو انسان بھی خود اپنے آپ سے بنا ہوا نہیں ہے، اسے بھی کسی اور نے بنایا. لہذا اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا شیڈیول دیکھ کر ہی ہمیں پہچاننا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا تھا عرفت ربی بفصل العزائی، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. ہم میں سے کون آدمی نہیں ہے جو روزانہ نئے ارادے کرتا ہو اور رات بھر میں وہ ارادے پورے. ہم تو اتنے جو ہے کمزور بندے ہیں، گھر سے کوئی چیز ارادہ کر کے نکلے اور نکڑ سے گلی سے ہی ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے، اور جس کام سے جا رہے تھے اس سے مقابلے میں کوئی دوسرا کام ہمارے سر پر آ کے پڑ جاتا ہے، اور جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ کام ہم سے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے ارادے ٹوٹ رہے ہیں نا یہ خود بخود نہیں ٹوٹ رہے ہیں،
یہ صرف اسباب کی دنیا نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ایک چیز جو ہے تمہارے ساتھ ایکشن کا ریئیکشن جو ہے آ جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب ہمارا ترتیب دیا ہوا ہے، لہٰذا اپنی رات دن سے ہمیں پہچان، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب مشقت برداشت کرنی ہی ہے تو پھر دین والے راستے میں مشقت برداشت کرو۔ مشقت تو لگی بندھی چیز ہے، دنیا دار بڑے سے بڑا بن جائے یا دیندار بڑے سے بڑا بن جائے، یہ پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں عقل مندی یہ ہے کہ ایسی مشقت برداشت کرو کہ اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرو، یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ ایسی مشقت برداشت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جو کبھی ختم ہونے والی۔ لہذا دین کے معاملے میں مشقت برداشت کرو۔ عبادات کرنے کا جو ہے طبیعت نہیں چلتی کر لو، گناہ سے بچنے کے لیے جی نہیں چاہتا لیکن بچ جاؤ، یہ بھی ایک مشقت ہے، اس کو کرو کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ بڑی بات ہے بھائی، جان کس نے دی؟ جسم کس نے دیا؟ کسی کے بس کی بات ہے کہ یہ جو باڈی پارٹس اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ خرید لیں؟ نہیں خرید سکتا بھائی، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے علاج معالجے کے پیسے یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں، پوری زندگی کی پونجی لگ جاتی ہے۔ اللہ کا کرم اور محبت تو دیکھیے، باڈی دی، سب کچھ دی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم نے پیدا کیا ہے، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، بس ہماری باتوں کو فالو کرو۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیاروں بندو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ جیسے باپ کوئی چیز بیٹے کو دے اور پھر کہے بیٹا میں یہ چیز خرید رہا ہوں، میں نے خرید لیا ہے اور تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی۔ کیا کر کے رکھی ہے؟ بس ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، تمہاری جانیں میں نے خرید لی ہے، لہذا من چاہیے زندگی مت گزارو۔ واموالهم، تمہارے مال بھی میں نے خرید لیے ہیں اور اس کا بدلہ میں تمہیں کہاں دینے والا ہوں؟ جنت میں۔ لہذا مال اور جان یہ دونوں کے مالک مومنین نہیں ہیں۔ جیسے قیدی ہوتا ہے نا، وہ قیدی کس کے شیڈیول پر چلتا ہے بھائی؟ جیلر جیسے لے کر چلے گا ویسے چلنا پڑے گا، آپ اپنی مرضی کی زندگی وہاں نہیں گزار سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ ہم ایک لگے بندے جو ہے اصول کے، لگی بندی ایک زندگی کے پابند ہیں، اس لیے کہ ایک ڈیل ہو چکی ہے ہماری اپنے اللہ کے ساتھ، اور یہ کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشقت لگا کے رکھی ہے تو ایسی مشقت پر آؤ جس کے بدلے میں تمہیں کچھ ملے۔ دنیا کی مشقت یہیں ختم ہو جائے گی، یہیں ختم ہو جائے۔ پچھلی ہماری زندگی جس کی جتنی زیادہ عمر ہے وہ پچھلی زندگی سے بہت زیادہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے پچھلی زندگی میں پتہ نہیں کتنے جتن کر کے کتنے روپے کمائے ہوں گے، شادی میں یہاں وہاں، وہ ختم ہو گئے۔ آج بھی ایک سپنا ہے، سوچیے ذرا، بچپن سے لے کر 55 دن کے آدمی اپنی زندگی سوچے، سب سپنا ہے۔ جو مشقت آئی تھی، جو بیماری آئی تھی، جو قرضے آئے تھے، جو ٹینشن آئی تھی، سب ختم، کوئی چیز باقی رہنے والی۔ وہ مشقت کے ساتھ دنیا کا مال، دنیا کی شہرت اور دنیا کی عزت سب چلی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسی مشقت برداشت کرو کہ جس کا اجر، جس کا بدلہ تمہارے پاس ہمیشہ کی زندگی میں باقی رہے۔ ایک بات، ایک دوسری بات اس آیت سے سیکھنے کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہوگا، ہے کہ نہیں بھائی؟ جسے نیچر کا حصہ ہے بھائی، سورج طلوع ہوگا، کوئی آدمی ہے جو روک دے؟ ہے دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت جو کہہ دے کہ ہم سورج کو نہیں اگنے دیں گے، روک سکتے ہیں؟ ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ہم رات کو روک لیں گے؟ ہے کوئی جو ستاروں کو ٹمٹمانے سے روک لے؟ ہے کوئی جو چاند کی روشنی کو روک لے؟ یہ ایک نیچر کا حصہ ہے، اس کا پاور کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اسی طرح زندگی میں اپنی طبیعت کے خلاف کے باتوں کا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم اس کو روک تو نہیں سکتے۔ لہذا یہ سبق ملتا ہے کہ جب زندگی میں مشقت آئے، طبیعت کے خلاف باتیں آئیں، برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا۔ یہ نہیں کہ ڈپریشن میں آئے، ڈپریشن میں مومن کبھی نہیں آتا۔ کیسی بھی مشقت آ جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، نگاہ آدمی کی ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہے۔ کس پر رہے؟ ماں کبھی اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتی، تو جس رب نے زندگی کے شیڈیول کو بنایا وہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ بھیج دے، ہمارے دل سے آواز آنی چاہیے میرے اللہ نے بنایا، اور اس میں میرے رب کی محبت چھپی ہوئی ہے، اس میں میرے رب کی وہ حکمتیں چھپی ہوئی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے تو آدمی مشقتوں پر اللہ پر قربان ہو جائے۔ کیا حال
کیا مشقتیں بھیجی ہیں، یہ بات ہے۔ تو جس طرح آدمی کو اپنی ماں کے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں ہوتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اس طرح کیسی بھی مشقتیں آ جائے کبھی آدمی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آنا چاہیے کیسی پھوٹی قسمت ہے، یہ لفظ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ میں ہی دیکھ گیا ہوں، میرے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہے، یہ الفاظ کبھی نہیں آنے چاہیے۔ یہ مشقت آپ کے ساتھ لگی ہوئی آپ کے رب نے بنائی، اس رب نے بنائی ہے جس نے ہمیں منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان پیدا کیا۔ ہم کیوں اس وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہیں جس نے اپنی ہماری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں جہاں ہماری ماں کی ممتا نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں اس کی قدرت نے پہنچ کر ہماری حفاظت کی ہے، ہمیں روزی پہنچائی ہے، ہمیں پالا ہے۔ اس رب سے ہم کیسی سی باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ تو مشقت آئے تو شکوے نہ کریں، پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کیسی پھوٹی قسمت ہے۔ دوسری بات، مشقت آنے پر حوصلے نہ توڑیں، حوصلے نہ توڑیں، یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ ڈپریشن میں آ گئے، یہ نہیں کہ نشے کرنے لگے جا کر، یہ نہیں کہ جو ہے نشے کی دوائیاں کھانے لگے اور پتہ نہیں کس کس گلی میں جا کر آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے رب سے تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تقدیر پر پکا ایمان نہیں ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے مشقت پیدا کی ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آتے۔ مشقت آتی ہے تو اس پیدا کرنے والے نے مشقت بنائی ہے تو مشقت کو دور کرنے کے اسباب بھی رکھے۔ آئیے مزید میں آئیے، تنہائیوں میں جائیے، اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیے، دعا کیجیے، کہیں کہ میں انسان ہوں، آپ نے مشقت بھیجی ہے، یہ آپ کی نعمت ہے، لیکن میں کمزور بندہ ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے راحت کی طلب کرتا ہوں۔ ایسے اچھے انداز میں اپنے اللہ سے باتیں تو کہیں، پھر دیکھیں کیا نہیں ہوتا ہے۔ بیماری ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں۔ حضور نے بیماری کے فضائل بیان کیے، ایک صحابی بیمار ہو گئے، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا میاں دعا کی تھی، کہا کہ میں نے مانگ کر بیماری مانگی ہے، دعا مانگ کر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم کمزور بندے ہیں، مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ جب بیماری آ جائے تو صبر کرو، یہ نہیں کہ بیماری کو مانگو، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ صحابی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیمار کر دو، یہ اتنی بڑی ہے۔ ایک صحابی تو بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے جب فضیلتیں سنی، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قاری کہلاتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے حضور کے زمانے میں، بڑے عالم تھے، انہوں نے دعا کی۔ اللہ والوں کے پاس رہنے سے آدمی کو مانگنا بھی آ جاتا ہے، اللہ کے خزانے لوٹنے کے سلیقے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ بخار کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میرے ساتھ دین کی بہت ساری ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں، یا اللہ آپ مجھے بخار دیجیے، لیکن ایسا بخار دیجیے کہ جس کی وجہ سے میرے دین اور دنیا کی گاڑی نہ رکے، ایسا بخار دیجیے کہ مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی رہے اور میری گاڑی بھی چلتی رہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے تھوڑا بہت، لیکن جو ہے ایک دم حد میں رہ کر، بیماری بھی لگی ہوئی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں تو یہ ایک مشقت ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے بھائی کہ جب بیماری آئے تو تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہیں کہ اللہ بیماری آپ کی نعمت ہے لیکن ہم کمزور بندے ہیں، سبحان رب اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے، اس بیماری میں آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ صحت کی نعمت میں دے دیجیے۔ مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے، تو یہ بات ہے۔ تو مشقت آئے تو یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہے بھائی، نشہ کرنے کی ضرورت ہے، قربان جائیے اللہ اس کے رسول پر کہ اس نے ہمیں نیچر سمجھا دی۔ دوسری قوموں کو دیکھو کس کس گلیوں میں جا کر ذلیل ہوتی ہے، نشے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے، دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے، اور مومن ان سب چکر میں نہیں پڑتا۔ وہ تو جب کوئی معاملہ آیا میری تقدیر میں ہی لکھا تھا۔ ایک ہاسپٹل میں 2 جنازے رکھے ہوئے تھے، ایک جگہ سائلنٹ موومنٹ اور ایک جگہ ماتم ہو رہا تھا۔ ایک آدمی اندر گیا تو اس نے جو سائلنٹ لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہارے یہاں بھی موت ہو گئی ہے؟ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں، خاموش، کوئی کچھ نہیں بول رہا، اور ایک جگہ ایسا کہ پوری ان کی دنیا لٹ گئی، اس طرح ماتم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سائلنٹ موومنٹ والے لوگ تھے انہوں نے کہا مسلمان ہیں، ہمارا دل راضی ہے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور وہ بیچارے ان کے پاس تقدیر نہیں ہے، ان کے پاس تقدیر نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو ان کو مرنے کے بعد کی زندگی میں اتساہ پیدا کرے، کوئی چیز نہیں۔ اسی وجہ سے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، یہودیوں کے بارے میں فرمائی تھی کہ ان کو زندگی کافروں سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ نے یہ تانا ان کو دیا ہے کہ کافر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے تو آخرت دوسری زندگی کا کیا تصور کر سکتا ہے، وہ تو سب مزے یہی لوٹے گا، اور تم یہودی تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے جنت ہے، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے۔ تو
تو اللہ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس تو جنت کا ایک سیکنڈ لائن موجود ہے، پھر بھی تمہیں دنیا کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ اس کافر کے پاس جس کے پاس کوئی سیکنڈ لائن نہیں اس کو بھی پیاری، اس سے زیادہ پیاری ہے، ڈوب مرو، یہ کہنے کا مطلب۔ تو باہر تو وہ دو جنازے، اس میں جو یہ خاص فرق تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پر مشقت آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس میں میرے لیے بھلائی ہے، لیکن مشقت مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگنی۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عافیت کی ہے۔ اس لیے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب عافیت کی دعا مانگتا ہے تو دوسرے الفاظ یہ کہتا ہے بندہ کہ اللہ، حضور نے دعا سکھائی، جب صبح ہو تو کہیے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی اہلی و مالی و ولدی، کہ اللہ میرے بدن کے معاملے میں عافیت کا معاملہ کیجیے، مجھے کسی بیماری میں مت ڈالو۔ اللہم عافنی فی اہلی، کہ اللہ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے ماں باپ، ان کے معاملے میں عافیت کا معاملہ کرنا، کوئی بڑی بیماری ان پر نہ آ جائے، یہ کہیں سفر کر رہے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ بزنس کر رہے ہیں ان کا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، ہر چیز میں عافیت۔ فی اہلی و مالی و ولدی، میرے مال کے بارے میں بھی عافیت کا معاملہ کیجیے، میرا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، لوٹ نہ جائے، ہر چیز حضور نے سکھائی۔ مانگنا تو عافیت چاہیے، لیکن مشقت آ جائے تو بے صبری نہیں کرنا چاہیے، مشقت آ جائے تو برے راستے پر نہیں جانا۔ مسئلہ نہیں پیش آتا بھائی، تقدیر کا لکھا تھا کہ جس لڑکی سے ہمارا نکاح ہو گیا وہ ہماری مزاج کی نہیں ہے، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں دوسری لڑکی کے ساتھ جو ہے غلط تعلق قائم کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جو ہے گھنٹوں بھر 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھا رہوں، اور وہ بیٹی جس کو کسی اس کے ماں باپ نے جو ہے بہت لاڑ پیار سے پالا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہم اس لیے کہ ہم اس سے دلچسپی نہیں ہے، ہمارا مزاج اس سے نہیں ملتا ہے، ہم نہیں جانے کرتے، ہم دوسری گلیوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، یہ مشقت کو برداشت کرنا نہیں ہوا، یہ ہم رونگ جا رہے ہیں۔ تو جب مصیبت آئے تو غلط راستوں پر جانے کی ضرورت، مشقت، بھائی غریب آدمی محنت کر رہا ہے، حلال راستے جتنے ہیں اس میں کم مل رہا ہے، محنت زیادہ ہے مل رہا ہے کم، حرام راستے میں محنت کم ہے لیکن مل رہا زیادہ ہے، میرا مشقت برداشت کرو، صبر کرو، غلط راستے پر مت چلے جاؤ، اسی مشقت پر تو ہم تمہیں نوازنے والے ہیں، اسی مشقت پر تو ہم تمہیں نوازنے والے ہیں، یہی تو امتحان ہے، اگر اسی میں تم جو ہے پچھلی گلی سے نکل گئے تو امتحان کہاں دیا تھا؟ اور جب امتحان نہیں دو گے تو تمہیں رتبہ کیسے دیا جائے گا؟ تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ ایک بادشاہت ہے جو جنت کی شکل میں ہم کو ملنے والی ہے، ہر آدمی کو، کوئی نہیں سوچ سکتا، سب سے آخری جنتی اس کے ایمان کے بارے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا، اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، کسی نبی کو نہیں معلوم، کسی ولی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، ایک اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے رائے کے برابر۔ جب آخری جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے، پھر جب شفاعت ہوگی تو اللہ نبیوں کو اختیار دے گا، سفارش کرو، تو نبی آئیں گے، پورا جشن جائے گا جنت سے جہنم، سفارش کریں گے، نکال لیا، پھر اللہ کہیں گے صحابہ کرام سے بھائی سفارش کرو، پھر اللہ علماء کو حق دیں گے سفارش کرو، پھر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو حق دیں گے سفارش کرو، سب کو حق دیا جائے گا، پھر رہتے رہتے سب ایمان والوں کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر اللہ پوچھیں گے اب کوئی ہے؟ تو جو سب جو ہے ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے اب کوئی ایمان والا نہیں، تو اللہ کہنا اب میری باری، کیا کہیں گے؟ اللہ اب میری باری، پھر اللہ تعالیٰ اس جہنم سے اپنی شان کے مطابق جو چلو بھر کر جو ہے نکالیں گے، جن کے ایمان کے بارے میں کسی کو علم، ایک اللہ جانتا ہے، مثقال ذرۃ، رائے کے دائرے کے بنا پر، دانے کے برابر جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے، کتنی؟ تو سوچئے جس کو اللہ پہلے بھیجیں گے اس کو کیا نہیں دیا جائے، ظاہر سی بات ہے 2 وقت کی روٹی آدمی کو سہولت کے ساتھ نہیں ملتی، اللہ کی اتنی بڑی جنت اتنی سہولت کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، لوگوں سن لو، اللہ کا سامان جس کی بدلے میں اللہ نے تمہارے ساتھ ڈیل کی ہے، یعنی جنت، یہ اتنی سستی نہیں ہے، لہذا مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ یہاں وہ لوگ بھی اچھی طرح سنیں اور ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جا کر سنائیں جن سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بھائی حرام مال سے رک جاؤ، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، میراث دے دو اللہ معاف کر دے گا، سودی کاروبار بند کرو اللہ معاف کر دے گا، اچھا اتنا سستا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم
الذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کہ جس نے گناہ کے راستے پر زندگی گزاری، جو پیٹ کاٹ کر، بیماریوں میں تڑپ کر، اپنی بیوی بچوں کو تڑپتا دیکھ کر اللہ کے احکام کو فالو کرتا رہا، اللہ کہتے ہیں ہم دونوں کو برابر کر دیں گے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی بھی یکساں اور موت بھی یکساں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو یہاں روئے گا، بلکے گا، جذبات کو قربان کرے گا، اللہ کہتے ہیں انہیں عزت دیں گے، اور جو یہاں اللہ کے احکام کو، اس کے رسول کے احکام کو اگنور کر دے گا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اگنور کر دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہے، تو مشقت برداشت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ کہہ دیا اللہ غفور رحیم ہے، یہ کہہ دیا نہیں، اتنا سستا نہیں ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم کی آیت سے ہم سیکھیں، پہلی بات اپنے پیدا کرنے والے کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے مشقتیں پیدا کی ہے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ زندگی میں جب لگی ہوئی چیز ہے تو اس کا مس یوز کرنے کے بجائے کیا کریں، اچھی جگہ پر استعمال کریں، نیکی میں لگیں، گناہوں سے بچیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مشقتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں نہ آئے، کوئی آؤٹ سائڈ دوسری لائن میں نہ چلائے، الٹے سیدھے راستے اختیار کریں۔ مشقت آئے، سیدھا راستہ یہ ہے، اللہ والوں کے پاس جائے، اپنی مشقت تنہائیوں میں رکھیں۔ بڑے بڑے مالدار جاتے ہیں تنہائیوں میں جا کر اپنے قصے سناتے ہیں کہ ہمارا یہ حال، میرا یہ معاملہ۔ اچھے لوگ جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، ہم بھی جائیں، کیوں نہ جائیں؟ وہ ہمیں راستہ بتائیں گے کہ یہ کر لو، اور اچھوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ راستہ ہے مشقتوں کو برداشت کرنے اور ان کو مینیج اور ان کو فیس کرنے کا، یہ نہیں کہ الٹے سیدھے راستے میں گھس گئے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اب ان لوگوں کی باری آ رہی ہے۔ اب جو اللہ نے بیک گراؤنڈ قائم کیا نا کہ بھائی تمہاری زندگی کا شیڈیول کس نے بنایا ہے، مشقت ہے یا نہیں، یہ کہا سب نے مان لیا کہ مشقت ہے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ پھر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یعنی اتنی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی آدمی کیسا بے وقوف ہے کہ اس کے دماغ میں گھسا رہتا ہے آئی ایم سم تھنگ، کیا آئی ایم سم تھنگ، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنے پاس اتنا پیسہ ہے، اپنی اتنی ریچ ہے، اپنا گاؤں میں یہ چلتا ہے، اتنے دوست ہیں اور اتنے میرے ریلیشن میں کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنی زندگی کو بچپن سے ابھی تک جو ہے ریڈنگ کر لو، اسی کا انالائز کر لو، تجزیہ کر لو، اسی کو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھ لو، تم تو مجبور ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ میں اتنا پاورفل ہوں؟ اللہ یہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، جس کی نگاہ اپنی ذات پر ہو، جس کی نگاہ اپنے وجود پر ہو، جس کی نگاہ اپنے رات دن کی زندگی پر ہو، وہ تو کبھی اکڑ کے نہیں چل سکتا، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا، وہ کبھی مٹک کر بائک نہیں چلا سکتا، وہ کبھی کالر اوپر کر کے نہیں چل سکتا، اسے تو ہر وقت شرم لگتی ہے، ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے گناہ کرتے ہو، تنہائیاں خراب، پیسہ کمانے کا طریقہ خراب، اور پھر زمین پر اکڑ کے چلتے ہو۔ اللہ کہہ رہے اَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اس رب سے، اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے؟ کہ اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ چاہے تو تمہیں اسی وقت زمین میں دھسا دے جب تم تکبر کے ساتھ چلتے ہو؟ کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس کا گمان ہے کہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیوقوفی ہے۔ جب زندگی کا شیڈیول دیکھو گے تو خود بخود تمہارا دل کہے گا نہیں، ہمارا پیدا کرنے والا ہم پر کنٹرول رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، لہذا آج نہیں مانتے اور کل کو مرو گے تو یہ مت سوچو کہ چھوٹ جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو پکڑا جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے چیلنج کیا ہے، انسان کو بھی اور جنات کو بھی صاف چیلنج ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں سنو اور جنات لوگ تم بھی سنو، اور یہی دونوں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دنیا کی زندگی پوری کرو، ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں اور بیٹھ کر تمہارا حساب لیں گے، جناتوں کو اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بس میں ہو نا تو اس آسمان سے نکل جاؤ، اور تمہارے بس میں ہو تو زمین کی پاتال میں گھس کر کہیں بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، طاقت چاہیے اس کے لیے، پاور چاہیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، تمہیں ہم پکڑ کر لائیں گے، ایک ایک چیز کا حساب کر کے تمہیں دکھا دیں گے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے کنٹرول میں ہو، لہذا زندگی میں یہ بول مت بولو اور یہ مت سوچو کہ ہم پر کسی کا بس چلنے والا نہیں۔ اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں کوئی ریش دی ہے، تمہاری ماتحتی میں کوئی ہے، ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے میرے اوپر بھی کوئی ہے، کہ میرے اوپر کسی کا پاور ہے۔
میری دکان میں اگر کوئی غریب لڑکا کام کر رہا ہے، میری زبان اس کے لیے گالیوں کے ساتھ نہیں چلنی چاہیے، وہ بے بس ہے، اللہ نے اس کے رزق کو ہمارے ساتھ متعلق کر کے ہمیں عزت دی ہے۔ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک غریب نوجوان کے رزق کا معاملہ اللہ نے میرے سپرد کر کے مجھے عزت دی۔ یہ نہیں کہ میں جو ہے اس کا پورا سیٹ بن جاؤں۔ جو اللہ میری دکان سے کسی کو رزق دے سکتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ مجھے بھی کسی کی دکان سے رزق دلا دے، قادر ہے وہ اللہ۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا مالک اللہ ہے، لہذا ہمیشہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے اگر ہمارا ہاتھ اللہ نے اونچا رکھا ہے، اس کا احسان، اس کا کرم، وہ اس ہاتھ کو نیچا بھی کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، کسی عالم کو علم دیا ہے، وہ بیٹھ کر دین کی بات سنا رہا ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کے ذہن سے، حافظے سے اللہ علم کو مٹا دے، جاہل بنا دے، اللہ قادر ہے۔ لہٰذا کبھی کسی آدمی کو یہ خیال نہیں آ جائے میں بڑا عالم اور میں ایسا اور میں ویسا، کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ چل رہی ہے، اس رب کے سہانے گیت جس نے ہمیں عزت والی زندگی دی، سر اٹھا کر جینے کا حق دیا، اور اللہ نے لوگوں کے معاملات کو ہمارے ساتھ جوڑا، ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنی تنہائیاں ہماری ایسی ہے جس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس اللہ نے تو ہمارا کبھی رزق بند نہیں کی، اس اللہ نے تو کبھی سماج میں ہمیں ذلیل نہیں کیا، اس اللہ نے کبھی ہمارے ماں باپ کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں، کتنی ایسی گنہگاریاں ہیں، ایسی ایسی تنہائیاں ہیں، بیوی کے سامنے کھل جائے گھر اجڑ جائے، باپ کے سامنے کھل جائے گھر سے بے گھر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تو کہنا ان ربک لبالمرصاد، میں تو تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کسی سے غافل نہیں ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم تو عافیت کا معاملہ کر رہے ہیں، رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو پاورفل مت سمجھو، اپنے آپ کو بہت زیادہ ریچ والا مت سمجھو، اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقت والا مت سمجھو۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی کہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چل سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ہر وقت یہ احساس رہے میرے اوپر میرا اللہ ہے۔ نہیں کسی کو سمجھ میں آتا، تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، بڑے بڑے عزت والوں کو اللہ نے آنن فانن ذلیل کیا، آنن فانن۔ جن لوگوں کی بادشاہوں کے دربار میں بڑی بڑی پہنچ تھی، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ایک رات میں پوری نسلوں کو قتل کر دیا گیا، صرف تھوڑی سی بدگمانی کی وجہ سے۔ جن کے کہنے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور جن کے اشارے پر لوگوں کی قتل کا حکم رک جاتا تھا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے جب انہوں نے اپنے عہدے کا، اپنی ریچ کا، اپنی مال دولت کا اور اپنی صلاحیت کا، کوالیفیکیشن کا غلط فائدہ اٹھایا تو اللہ نے منٹوں میں ذلیل کیا، منٹوں میں آنن فانن ذلیل کر دیا۔ حالانکہ ارد گرد کوئی بھی ایسے ریزن، کوئی بھی ایسے اسباب، کوئی بھی ایسی شکیتا نہیں تھی کہ یہ لوگ ذلیل ہو سکتے ہیں، یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ایسا لگتا تھا کہ ان کی 7 پشتیں جو ہے اسی طرح سدا بہار آباد رہ کر ہمیشہ کھاتی پیتی رہے گی، لیکن اللہ کی پکڑ آئی، منٹوں میں عزت والوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، منٹوں میں جو بے مرتبہ سمجھے جاتے ہیں اللہ انہیں عزت عطا کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ مومن کے بول کبھی نہیں ہو سکتے تھے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ مومن کبھی نہیں بول سکتا جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھ پر میرا اللہ ہے، وہ کبھی نہیں بول سکتا۔ تو یہ کافر کو جو ہے اللہ کوڑا لگا رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ کافر یہ سمجھتا ہے اس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ جی یقول أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا لیا۔ اور یہ کافر خاصتاً اس مال کے بارے میں بولتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کرتے تھے، حضور کے خلاف ماحول بنانے میں نوجوانوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس مال کے بارے میں یہ کہتے تھے ہم نے تو اتنا ڈھیر سارا مال خرچ کر رکھا ہے، یہ نبی جو ہم سے کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، یہ آئے گی، تو یہ ایسا کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے تو پورا سماج کا سسٹم ایسا بنا کر رکھا ہے کہ کبھی آمنے سامنے کی ہو گئی، کیسی آمنے سامنے کی، تو جو ہے ہمارے پیچھے تو پورا سماج کھڑا ہے، ہمارے پیچھے تو سماج کے نوجوان کھڑے ہیں، ہمارے پیچھے تو پورے سماج کے لوگ کھڑے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دبے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن یاد دلا دی، اپنی بچپن سے دیکھو تم کس عاجزی کے ساتھ بڑے ہوئے ہو، اس عاجزی کو کبھی مت بھولو، اس عاجزی کے ساتھ تمہاری زبان سے یہ بڑے بول اچھے نہیں لگتے ہیں۔ جیسے کسی کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ بڑا ہوا ہو نا اور پھر وہ بڑی باتیں کرتا ہو نا تو کیا کہتا ہے سامنے والا، ابھی تو چھٹے کی دودھ کی بو آتی ہے تیرے منہ سے، اتنے بڑے بڑے الفاظ تیرے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کو حیثیت یاد دلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ بڑا مزہ ہے قرآن آیت میں، آگے انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں کریں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔
وبحمدہ سبحانہ.